بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ وی او ٹی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ نارمل جو پروگرام ایک دن میں ایک دفعہ یا دوسرے دن کے بعد ایک دفعہ کیا جاتا ہے وہ تو میں صبح کر چکا تھا، لیکن آج کے پروگرام میں اتفاقاً ہی ایسی بات ہو رہی تھی کہ اس قوم میں غصہ اور عدم برداشت جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ تو آج جو غصہ ہے اس کا ایک اظہار جو ہے یا عدم برداشت کا وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر تو آپ میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اپنے کسی مقدمہ کے سلسلے میں، تو ان کو وہاں سے کچھ اس کو گرفتاری کہتے ہیں یا کچھ اس کو ابڈکشن کہتے ہیں یا اغوا کرنا۔ بہرحال اس بارے میں کچھ تفصیلات جو میرے پاس ہیں اپنے نقطہ نظر سے وہ ناظرین کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے نقطہ نظر سے یہ ایک اس قوم کے لیے نا مکافات عمل کا سلسلہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ایک دوسرے پہ یا مظلوموں پہ یا معصوموں پہ یا خدا کی مخلوق پہ، اس میں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نے اپنے صبح کے پروگرام میں بھی اس پر ذکر کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ایک مکافات عمل کا ایک سلسلہ ہے وہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ بہانہ ہی بننی ہوتی ہے یا کوئی اس کا سبب بننا ہوتا ہے اور وہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو سلسلہ آج سامنے آ رہا ہے یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میری بھی تقریباً 55 سال تو افیکٹو زندگی ایسی ہوگی جو کہ باقاعدہ آبزرویشن والی ہے۔ جو آج رد عمل دیکھنے میں آیا ہے وہ پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا اس ملک میں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی ابڈکشن یا گرفتاری کا تعلق ہے تو جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ فوجی کمانڈوز کی مدد سے یہ سارا عمل کیا گیا ہے، اور بظاہر قانون اور آئین کی روح سے یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ غیر قانونی ہے، لیکن حیرانی ہوئی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا جو محفوظ فیصلہ سنایا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے۔ اب جب فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے نا تو یہ آپ یقین رکھیں، کیونکہ ہماری عدلیہ جو آپ کو پتہ ہے دنیا میں 140 نمبر پہ ہے، تو یہ سب ملے ہوتے ہیں آپس میں، کرپٹ قسم کے ہمارے ججز ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹس کے ہوں، ساری عدلیہ ہی کرپٹ ہے۔ کرپٹ ہے اسی لیے پھر تو دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہے۔ تو پھر یہ محفوظ فیصلہ سنانے سے پہلے وہ اپنی کنسلٹیشنز پوری کی جاتی ہیں کہ جی یہ سنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے ایگری ہیں یا نہیں۔ تو جو اصل حکمران ہیں ان سے اوکے لینے کے بعد ہی یہ فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ان کو آئی ایس آئی کے جو ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک ان کی صحت کا تعلق ہے تو ان کو بخار ہے اس وقت، اور دوائی کے بہانے کہہ لیں یا آپ علاج کے بہانے ان کو انجیکشن بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ انجیکشن جو ہے وہ بخار اتارنے کے لیے ہے یا صحت مندی کے لیے یا کسی اور وجہ سے دیا گیا ہے، اس کا تو رزلٹ بہرحال بعد میں ہی پتہ لگے گا۔ جو رد عمل ہے اس میں جو مجھے خود بھی حیرانی ہوئی ہے کہ اس دفعہ جو عوام نے اپنا غصہ نکالا ہے وہ فوجی عمارتوں کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے۔ تو اب تک کی جو فوٹیج آ رہی ہے اس کے مطابق جی ایچ کیو پہ گئے ہیں، لیکن ابھی جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جی ایچ کیو کے سامنے کا علاقہ بہرحال خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے کور کمانڈر جو ہیں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا اور اس گھر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، آگ بھی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں ان کا بھی جو ہے گھر اس میں بھی داخلہ ہوا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی فوجی عمارتیں ہیں۔ آئی ایس آئی کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اسی طرح رانا اللہ ثناء اللہ صاحب کے فیصل آباد پہ کے گھر پہ دھاوا بولا گیا ہے۔ تو عوام نے جو غصہ ہے وہ اس طرف دکھایا ہے اس وقت۔ اور ایک اور تازہ خبر کے مطابق کہ چیف جو ہیں پاکستانی فوج کے وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، تو منگلہ میں جو کور ہے وہ 1 کور کہلاتی ہے، تو اس کور ہیڈ کوارٹر میں اس وقت جرنیلوں کی جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو بھی آپس میں وہ فیصلہ کریں گے پھر وہ چیف کو بھیجیں گے، اور جو ادھر سے ان کی پھر
آرڈر ملے گا یا اس کے مطابق کچھ جو ریٹائرڈ افسران ہیں انہوں نے جنرل ساحر شمشاد جو کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے ان کو بھی براہ راست ایک میسج بھیجا ہے کہ ان کو بینگ دی سینئر موسٹ ملٹری کمانڈر ان کو کوئی اسٹیپ ان کرنا چاہیے، اور یہ ملک کے جو حالات ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کچھ وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں، کیونکہ وہ بہرحال آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف تینوں کے اوپر جوائنٹ چیف آف سٹاف کے وہ کمانڈر ہیں اور وہ سب سے سینئر موسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اب جہاں تک اور ایک خبر ہے کہ عمران خان کے بارے میں خود آرمی میں سنا ہے اختلاف رائے ہے، کافی بڑی تعداد جو ہے جرنیلوں کی وہ اس حق میں نہیں تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وہ الیکشن کے حق میں تھے، لیکن بہرحال جو آرمی کی ہائرارکی ہے یا فوج کی وہ تو چیف کا ہی آرڈر چلتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف صاحب جو ہیں وہ رہتے بھی ہیں، یعنی اگر رہتے ہیں واپس آتے ہیں تو وہ پھر اس بارے میں کیا چیز جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ جو چیز یا جو فنامنن، میرا یہ دوبارہ چھوٹا سا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ایک بالکل نیا فنامنن دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں عوام کا جو غصہ ہے اس وقت، انہوں نے باقاعدہ فوجی جو گاڑیاں ہیں ان پہ پتھراؤ کیا ہے، ان کو بہت برا بھلا کہا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں، فوج کی گاڑیاں جلائی ہیں۔ مطلب جو قوم میں اس وقت یا عوام میں جو غصے کی انتہا ہے نا، اس کا لگ رہا ہے کہ اس وقت ساری ڈائریکشن جو ہے نا وہ فوج کی طرف ہو گئی ہوئی ہے، اور عوام کنونس لگ رہی ہے اس بات سے کہ غالباً اس ملک کے جو مسائل کی جڑ ہے یہ فوجی جرنیل ہیں، اور سارا غصہ وہ ان پہ نکال رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے تو بہرحال اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ فوج جو ہوتی ہے وہ عوام سے ہی طاقت پکڑتی ہے، اور اگر عوام میں فوج کے خلاف ہی غصہ آ جائے تو ظاہر ہے دشمنوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب انڈیا والے جو ہیں وہ بیٹھ کے بغلے میں جا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں فوج کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ تو ملک کے لیے اوورال تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ حکمران ہی ایسے جو اپنا مفاد پہلے سوچتے ہیں، ملکی مفاد تو ان کے لیے کوئی اہم ہوتا ہی نہیں، اور ایک عام آدمی کو بھی یہ عام کامن سینس والے کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی عوام کے پاس جانے دیں، الیکشن کرائیں، جن کو وہ بلاتے ہیں ان کو حکمرانی کرنے دیں اور آپ اپنے فرائض ادا کریں، لیکن اس طرف آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا ان کے مفادات ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اب یہ تو سارے عوام کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن بہرحال ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن پھر جیسے صبح بھی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جب ظلم و ستم کسی ملک میں ہو رہا ہو، عوام الناس پس رہی ہو، حکمرانوں کو اپنے جو ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوں، للے تللے کرتے پھرتے ہوں، جن پہ وہ حکمران ہیں ان کا وہ خیال نہ رکھتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو مخلوق سارے ہیں نا، تو اس کا پھر جو ہے انتقام وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنا مکافات عمل کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ غالباً وہ سلسلہ جو ہے اس کا آج آغاز ہو گیا ہے، اب آگے چل کے یہ اس کا کیا انجام ہوگا اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔